وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ تحریر بھی لکھی ہے جو کہ ماں وضاحت فی کتاب صحیح حدیثاً، یہ اور نیچے کانا یغتسل ویصلی رکعتین یہ، اور ساتھ وائس بھیجی ہے کہ جی بریلوی کہتے ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے استخارہ کرتے ہیں پھر حدیث کو کتاب کے اندر رکھتے، تو کہتے ہیں کیا یہ مطلب کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کیا یہ سنت ہے؟ جی محترم بھائی انہوں نے سنت کو سمجھا ہی نہیں ہے بریلویوں نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے اندر ہی وہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ والی موجود ہے جو کہ دعائے استخارہ ہے، جس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے، اس طرح اس کی تعلیم دیتے جس طرح کہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اور پھر استخارہ کرنا، جی کوئی بھی کام کرنا ہو تو استخارہ کرنا ٹھیک ہے، مطلب کہ دعائے استخارہ پڑھو اور جو لفظ آتے ہیں حاضل امر کے، حاضل امر کی جگہ پہ کوئی کام ہے، مثلا سفر کرنا ہے تو یہاں حاضر سفر، اگر کوئی نکاح کرنا ہے تو حاضر نکاح، یعنی نکاح کے حوالے سے میں استخارہ کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے سفر کے حوالے سے میں استخارہ کر رہا ہوں کہ میرا یہ سفر ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کا جو اہتمام کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے۔ غسل وہ اس لیے کرتے تھے کہ چلو طہارت و پاکیزگی حاصل ہو جائے، اور باقی 2 رکعت پڑھنا، پھر دعائے استخارہ، پھر حدیث کو کتاب کے اندر رکھنا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اب میں اس کو صحیح بخاری کے اندر رکھ دوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بریلوی لوگوں کو چھوڑیں، یہ تو خواہ مخواہ کے اعتراض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی کہ شیخ صاحب ایک حنفی مولوی دیوبندی سے میں نے پوچھا کہ آپ گاؤں میں جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں جبکہ تمہارا گاؤں آبادی کے اعتبار سے اچھا خاصا ہے؟ تو اس مولوی نے آگے سے جواب دیا، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس مسجد میں ہر نماز میں 40 بندے نہ ہوں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ کس حدیث کے تحت فتویٰ دیا گیا، تو اس نے دلیل دینے سے انکار کر دیا۔ جی کہتے ہیں کیا واقعہ میں قرآن اور حدیث میں ایسی شرط لازمی رکھی گئی ہے جمعہ پڑھانے کے لیے ہر نماز میں 40 بندوں کا ہونا ضروری ہے؟ کہتے ہیں اس کا مدلل جواب دے دیں۔ محترم بھائی یہ اس نے بالکل اپنے پاس سے فضول بات کی ہے، یہ وہ مولوی صاحب کی بات بالکل بے بنیاد ہے، اور جن مولویوں نے اسے بتایا ہے ان کی بات بھی بالکل غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ حنفی کہتے ہیں کہ بستیوں میں دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، جبکہ اس کے حوالے سے اور بندوں کی تعداد کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں۔ ایک تو حدیث سورہ جمعہ کی جو یہ آیا مبارکہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، اس کے تحت وہ حدیث آپ پڑھ لیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اس دوران مدینہ میں ایک قافلہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جلدی سے اٹھ کر چلے گئے حتیٰ کہ آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سب ایک دوسرے کے پیچھے چلے جاتے حتیٰ کہ تم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی تمہیں آگ کے ساتھ بہا کر لے جاتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 آدمی کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف 12 بندے رہ گئے تھے، باقی سارے اٹھ کے وہ قافلے کی طرف چلے گئے، تو نبی علیہ السلام نے 12 بندوں کو خطبہ دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بندوں کی تعداد والی بات بالکل بے بنیاد ہے، وہ جمعے کے اندر ہو یا نمازوں کی تعداد پر وہ قیاس کریں، یہ حنفیوں کی بات فضول ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ بستیوں کے اندر دیہاتوں کے اندر جمعے کے حوالے سے بالکل جائز اور درست ہے۔ حنفی لوگ تو کہتے ہیں کہ بستیوں میں بھی جمعہ نہیں، حالانکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث وہ آپ ذرا دیکھیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر اس باب کے تحت باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن، یعنی بستیوں اور شہروں میں جمعے کا بیان، اس کے تحت حدیث لے کے ہیں کہ پہلا جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعے کے بعد ادا کیا گیا نا، عبد القیس قبیلے کی مسجد میں ہوا جو بحرین کے
جواسی مقام پر تھا. تو یہ جواسی مقام جو ہے یہ جواسہ بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کی ایک بستی کے اندر پڑھا گیا تھا. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ بستیوں میں بھی جائز ہے اور بندوں کی تعداد والی بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.